إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محترم حضرات، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 22ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے ایک پیغام ان کو دیا ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین انہیں اپنی زبان کے استعمال کا طریقہ بتا رہا ہے، اپنے گھروں میں ٹھہرنے کی تلقین کر رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو پردے کی تعلیم اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پردے کا معاملہ کتنا زیادہ اہم ہے کہ نبی کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہہ دیا ہے. لیکن یہاں پہ مخاطب تو نبی کی بیویاں ہیں، لیکن یہ تعلیم تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے بھی ہے. اب چونکہ یہاں پہ مخاطب ان کو کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی اچھے کام کی شروعات آپ کو کرنی ہے تو اس کی شروعات اگر سب سے اچھے گھر سے کی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ کو اپنے یہاں اس سوسائٹی میں کسی بھی سسٹم کی اگر شروعات کرنی ہو تو اگر کسی سب سے اچھے گھر سے اگر اس کی شروعات کی جائے تو دیکھنے والوں پہ اس کا اچھا اثر جاتا ہے. ایک نارمل آدمی اسے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو وہ کوئی کام کرے تو اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جائے گا. لیکن اگر ایک بڑے گھر سے کسی بات کی تعلیم دی جائے، وہاں پہ اس چیز کا اہتمام کیا جائے تو سارے لوگوں کی نظر وہاں پہ ٹکتی ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں اور ویسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھے لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. یہ ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے یہی بات بتائی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی تمہارا مقام، تمہارا رتبہ کچھ دوسرا ہی ہے. ہم نے تمہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو، نبی کی زوجیت میں ہم نے تم کو رکھا ہے، لہٰذا تم کسی دوسری عورت کی طرح نہیں بلکہ تمہارا مقام کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے. اس سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، ان کی فضیلت سب سے زیادہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ہے. ان اتقیتن، اب اللہ ایک بات بتانا چاہ رہا ہے اور وہ بات بتانے سے پہلے اللہ جس انداز میں شروعات کر رہا ہے بتانے کا، یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کچھ آگے بتانا چاہ رہا ہے لیکن وہ بات بتانے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، اگر تمہارے اندر ڈر ہے اللہ کا
تب یہ کام اب آگے بتایا جا رہا ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی بات میں، اپنے گفتگو میں بہت زیادہ لچک مت پیدا کرو، بہت زیادہ نرم لہجے میں، یعنی اس انداز میں کسی سے بات نہ کرو۔ آگے خود اللہ فرما رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کسی آدمی کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی اگر غلط ذہن کا آدمی ہے، تو اس کے دل میں کہیں کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اس طریقے سے بات کر رہی ہے، اس کا مطلب آگے کا راستہ کچھ ہموار ہے، یعنی یہ خیال بھی ان کے ذہن میں نہ جانے پائے۔ اللہ کے یہ بتانے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغام صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عورتوں کے لیے، تمام مسلمان گھروں کی عورتوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم اس آیت کریمہ کو سنیں اور اپنے گھروں کا ذرا ماحول لیں، اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کی عورتوں کا کیا حال ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم بہت بہترین انداز میں درست بات کیا کرو۔ ایک تو اگر کوئی آ گیا تمہارے سامنے، اگر دروازے پہ کوئی آ گیا، آپ اندر ہیں، اگر وہ آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، آپ کے شوہر سے ملاقات کرنی تھی، آپ کے بھائی کے پاس آیا ہوں، آپ کے باپ کے پاس، تو آپ کو ایسے انداز میں بات نہیں کرنی ہے کہ سامنے والا جیسے ہوتا ہے نا کہ نہیں آئیے بیٹھیے، ایکسکیوز می، آپ کہاں سے تشریف لائے، آپ کوئی دور سے آپ تھکے ہوئے بیٹھیے، پانی دیتے ہیں، یہ وہ۔ اگر یہ چیز سامنے والے کے سامنے اگر پیش کر دی جائے تو اس کے دل میں کچھ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید آگے کچھ راستہ ہمارا ہموار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین زنا تو دور کی بات ہے، زنا تک جو راستہ لے کر کے جانے والا ہے، یعنی تمہاری آواز میں سب سے پہلے لچک پیدا ہوگی، اس کے دل میں کچھ خیال پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ اور آنا جانا شروع کر دے گا، اس کے بعد وہ اور کوئی راستہ اختیار کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا جو سب سے پہلی چیز ہے تمہاری آواز اس کے کان میں جائے گی، ایسے انداز میں بات کرو کہ اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو سکے۔ آپ سے سوال کر رہا ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا، ابھی وہ نہیں ہے، آئیں گے تو بتا دیں گے، آپ کے پاس فون کر لیں گے، بس بات ختم، ایسے انداز میں، بالکل روکے پر انداز میں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا لہجہ اتنا زیادہ تلخ ہو جائے کہ اس سے بدتمیزی جھلکنے لگے۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بات کرو تو نرم لہجے میں، بس ایک میڈیم انداز میں بات کر کے اس کو واپس کر دو، بہت زیادہ اس کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہا کرو، یعنی بغیر بہت زیادہ ضروری کام کے تم اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں بناؤ سگار کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی، جب انہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی، اپنے آپ کو نہایت بیوٹیفل خوبصورت بنا کر کے نکالا کرتی تھی، بے پردہ اپنے آپ کو نکالا کرتی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کی عورتوں، تم اپنے گھر سے جب نکلا کرو تو اس طریقے سے نکلو، اگر بہت ضروری کام ہو جائے تو بالکل سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ پردے میں رہ کر کے نکلا کرو۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ کے ذہن میں اگر نہیں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ سوال کر لے تو آپ اس کو جواب دے سکیں۔ پردے کا حکم اسلام میں اتنا کیوں دیا گیا ہے، اس کا جواب آج آپ لے کر کے جائیے۔ کیوں اسلام نے اتنا زیادہ عورتوں کو چھپا کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے، جانتے ہیں؟ آپ اگر کسی دکان پہ کوئی سامان خریدنے چلے جائیں، اگر وہ چپل جوتے کی دکان ہوگی، کپڑے کی دکان ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ چپل جوتے باہر لٹکا کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ کپڑے کی دکان ہے، وہ شو پیس میں باہر 2 4 10 15 20 نکال کے رکھے ہوتے ہیں، آپ جائیے پسند کیجیے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے لے کر کے چلے آئیے۔ لیکن اگر آپ کو سونار کی دکان پہ جانا ہو، آپ کو اگر سونا لینا ہے، آپ دکان پہ جائیں گے تو سونا ایسے باہر آپ کو شو پیس میں لٹکا ہوا کبھی نہیں دکھے گا، وہ بالکل آپ کی نظر سے تو نہیں بلکہ آپ کی پہنچ سے دور شیشے میں کانچ میں پیک کر کے رکھے گا، اس میں لاک لگا کر کے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب یہ قیمتی چیز ہے، اس کو کوئی اگر باہر لٹکا کر کے رکھے تو ہو سکتا ہے کوئی چور اچکا ہے اور تار میں رہے اور اس کو لے کر کے فرار ہو سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب سونے کے بجائے اگر آپ اس سے ہیرا مانگنے لگے کہ ہیرا چاہیے، تو ہیرا اب وہ باہر دکان میں شیشے میں بھی نہیں رکھے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ اندر جائے گا اور اندر سے اپنا لوک کھولے گا، اس لوک میں بھی ایک لوک ہوگا، وہ 2 3 لوک کے اندر اس کو پیک کر کے رکھتا ہے حفاظت سے، وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اب وہ لا کر کے آپ کو دکھائے گا کہ یہ رہا ہیرا، ایک مانگیں گے نا ایک لا کے دکھائے گا، ایسا نہیں کہ 20 25 اٹھا لایا یہ رکھ دو، نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ ایسے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں
جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلام نے پردے کا اتنا زیادہ اہتمام کیوں کیا، اتنی زیادہ تاکید کی، اتنی زیادہ سختی کیوں کی ہے، آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ چھپا کر کے رکھا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے سماج کی عورتیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. جب ان کو گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اتنا زیادہ چھپا کر کے نکالو کہ کسی آدمی کی نظر نہ پڑنے پائے. یہ اس کا جواب ہے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے اس پردے پر لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض سنیے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ لے کر کے جائیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی سماج اور معاشرے میں اپنا چہرہ اپنے جسم کو بالکل ڈھانک کر کے نکلتی ہے لوگوں سے بچا کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاشرے میں پائے جانے والے تمام مردوں کو غلط سمجھتی ہے. اسی بنا پہ وہ چھپ چھپ کر کے نکلتی ہے، بس بچا کر کے اپنے آپ کو، یعنی تمام لوگوں کو وہ غلط سمجھتی ہے، کیریکٹر لیس سمجھتی ہے. اسی بنا پہ وہ اپنے آپ کو اس طرح چہرہ چھپا کر کے نکالتی ہے. تو کیا یہ جواب صحیح ہے؟ ان کا یہ اعتراض ہے کیا واقعی اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے، نقاب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ نکلتی ہے، تو کیا وہ تمام سوسائٹی کے مردوں کو غلط سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا جواب یہ ہے، چلو اس کا جواب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ کوئی بہت قیمتی چیز رکھے ہوئے ہیں، بہت قیمتی چیز، یہ آپ دیکھیے، آپ یہاں الماری دیکھ رہے ہیں نا سائڈ میں، تو الماری آپ دیکھیں گے تو اس میں لوگ لگا ہوگا، آپ جا کر چیک کر لیجیے. میرا خیال ہے کہ لوگ لگا ہوگا. اگر کوئی قیمتی چیز رکھی ہوگی تو اس میں لوگ ضرور لگا ہوگا، اور اگر قیمتی چیز نہیں ہے تو نہیں لگا ہوگا. یا آپ اپنے گھر میں اگر کوئی سوٹ کیس، کوئی پیٹی ہوتی ہے، تو اگر اس میں کوئی قیمتی چیز رکھتے ہیں تو اس کو آپ تالا لگا دیتے ہیں. آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے میں لاک کر کے نکلتے ہیں جب پوری فیملی کو کہیں جانا ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ لاک، یہ تالا اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ پوری سوسائٹی کے لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں؟ اس لیے ساری سوسائٹی کے لوگ چور اچکے ڈاکو ہیں اس لیے آپ تالا لگاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے اگر کوئی غلط آدمی ہے، اگر کسی کی نظر غلط ہے تو اس کی نظر سے اور اس کی پہنچ سے یہ چیز دور رکھی جائے تاکہ یہ چیز چوری نہ ہو جائے. بس یہی معاملہ ہے. عورتیں اگر اپنے آپ کو پردے میں نکالتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے مردوں کو غلط سمجھتی ہیں، بلکہ اگر کوئی غلط آدمی ہے، کسی کے دل میں اگر کوئی غلط چیز ہے تو وہ ہماری خوبصورتی کو، ہمارے حسن و جمال کو دیکھ کر کے کہیں غلطی میں نہ پڑ جائے اور اس سے ہم کو نقصان نہ پہنچ جائے. اس بنا پہ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، سرکار بہت سی جگہوں پہ عدالت قائم کرتی ہے، پولیس چوکی قائم کرتی ہے، پولیس اسٹیشن قائم کرتی ہے. تو کیا یہ پولیس اسٹیشن اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ سماج کے پورے لوگ ڈاکو اور چور بسے ہوئے ہیں؟ سارے لوگ چور اور ڈاکو تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ پولیس چوکی قائم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے. اگر کوئی مجرم ہے، اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، تو اس آدمی کو سزا دی جا سکے اور پھر سارے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی یہ چیز سیفٹی کے لیے رکھی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ پورے معاشرے کے لوگ چور اور ڈاکو ہیں لہٰذا وہ پولیس اسٹیشن ہے. وہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی حفاظت ہو سکے. تو لہٰذا عورتیں جو اپنے آپ کو پردے میں نکالتی ہیں تو وہ اس لیے کہ تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. تو یہ رہا اس کا جواب. اس کے آگے اللہ رب العالمین ایک بات بتا رہا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ معاملہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد کے لیے اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ ضائع بھی نہیں دیتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ کر دے یا اس کے رسول کر دے تو ان کے لیے اس میں کوئی اختیار پھر باقی ہی نہیں رہ جاتا، یعنی اس میں اپنا دماغ، اپنی عقل نہیں لگا سکتے ہیں. جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. ان کے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زینب کے پاس جو ان کی پھوپھی ذات بہن تھی، ان کے پاس بھیجا. تو وہ لوگ بہت زیادہ عزت والے اور اونچے خاندان کے لوگ تھے اور یہ آزاد کردہ غلام تھے. تو ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ ہم اتنے عزت دار لوگ ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کر دیں گے؟ انکار کر دیا گیا.
لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی ضد توڑی اور باہم ان کی شادی کر دی گئی. تو یہاں پہ پتہ یہ چلا اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس میں انسان کے لیے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی ہی کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، آپ کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا. اس میں 5 صفت اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہے، ذرا غور سے اس کو سمجھیے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. اب گواہ بنا کر کے بھیجا میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا ہے کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ آئیں گے، ساری امت کے لوگ، تو ان امتیوں کی گواہی دینے کے لیے نبیوں کے لیے امت محمدیہ ہوگی، اور امت محمدیہ کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی گواہی دینے والے ہوں گے. دوسری چیز اللہ فرما رہا ہے وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی جو بھی انسان کوئی اچھا کام کرنے والا ہے آپ اس کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں. اللہ کے نبی نے بہت صاف آواز میں کہا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. آپ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کہنا آپ کہیے تو آپ اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیے. اگر کوئی صرف کہہ لیتا ہے اور پوری زندگی اگر صرف شرک کرتے رہتا ہے تو یہ اس کی بات نہیں کی جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو آپ پوری زندگی کر کے دکھائیے کہ واقعی کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں. آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے آئیے. اب تیسری چیز وہ نذیرہ، ڈرانے والا. ایک صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی لاش کو اٹھا کر کے جب لوگ لے کر کے جانے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک کمنٹ کیا ہے. ایک صحیح بخاری کے اندر آپ نے ایک تبصرہ کیا ہے، اس کو ذرا سنیے اور اپنے اندر ہم بھی کچھ اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مردے کو لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے کر چلنے لگتے ہیں قبر کی طرف، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ جس کو لے کر کے جا رہے ہیں اس کی اگر نیک بوڑی ہوا کرتی ہے، اس کی روح پکار کر کے کہتی ہے قالت قدمونی قدمونی، ایسے موقع پہ اس کی روح یہ پکار کر کے کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر کے چلو میری منزل کی جانب، جلدی لے کر کے چلو، لے چلنے میں دیر نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بتا دیا کہ تیرے ساتھ اچھا سلوک ہونے والا ہے، لہٰذا وہ کہتی ہے مجھے اتنے آرام سے لے کر کے کیوں جا رہے ہو، جلدی سے مجھے میرے قبر کے اندر لے چلو. اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے ہو جائیں کہ ہم اس وقت ہماری صدا ہو کہ ہم کو جلدی لے کر کے چلو، ورنہ آج کل تو لوگوں کے حالات ہی کچھ اور ہیں. اب ان کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر وہ جس کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی روح نیک نہیں ہوتی ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر کے چلے جا رہے ہو. کیونکہ اسے معلوم چل جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب کے فرشتے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں قبر میں جاؤں گا، اس کے بعد پھر مجھے عذاب دیا جائے گا. لہٰذا صحیح بخاری کے الفاظ ہے وہ آدمی چیختے رہتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے کر کے چلے جا رہے ہو، لیکن اس کی پکار کون سنتا ہے؟ جلدی لے چلو ذرا. اگر کسی کی باڈی زیادہ اگر بھاری ہے، بہت وزن ہے یار، ذرا اور تھوڑا اسپیڈ چلو، جلدی لے کر کے چلو، کندھے دکھنے لگے، ہوتا ہے نا، کندھے چینج کرو. 10-15 سیکنڈ میں انسان کندھے چینج کرتے رہتا ہے، آدھے 1 منٹ میں انسان کندھا چینج کرتے رہتا ہے. یعنی لوگ اتنے قابل بھی نہیں ہے کہ اب تمہارے دوست کو اکیلے اٹھا کر کے لے جائیں، سارے لوگوں کو لے کر کے چل رہا ہے. یہاں یہ لوگ مصیبت میں تمہاری وجہ سے، اور وہاں تمہاری مصیبت یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب کے فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَنَذِيرًا، آپ لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں. اللہ کے نبی نے اس طریقے سے بھی لوگوں کو ڈرایا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ نبی اکرم کی ایسی کوالٹی ہے، ایسی صفت ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف ایسا بلایا ہے، ایسا بلایا ہے کہ ہم اور آپ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم اور آپ کیا دین کا کام کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے تقریر کر دیا، آپ نے انتظام کر دیا، آپ بیٹھے سنے نکل گئے. یہ سارے وہاں پہ وہ سارے سسٹم نہیں تھے. اللہ کے نبی کو چل چل کر کے لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اللہ کے نبی کو مار کھانا پڑتا تھا یہی دین کی بات بتانے کے لیے، جو آج ہم اور آپ اتنی آسانی سے بیٹھ کر کے آپ سن رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریے. اللہ کے نبی طائف میں جاتے ہیں،
طائف والوں کو اللہ کہتے جناب محمد رسول اللہ نے اسلام کی تعلیم دی. جب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے, ان کو اچھی نہیں لگی, ان کو وہ چیز پیاری نہ لگی, اوباشوں برماشوں کو پتھر دے کر کے آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ کو اتنا زیادہ پتھروں سے مارا جا رہا ہے کہ آپ کے پورے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے قدم مبارک میں جم گئے. اور جانتے ہیں میرے نبی اسی مار کی وجہ سے, خون کے نکلنے کی وجہ سے آپ وہاں پہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. حضرت جبرائیل بعد میں آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی ان لوگوں نے آپ کو اتنا زیادہ مارا ہے. اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اگر آپ اجازت دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے. آپ کو اللہ کے پیغام کی وجہ سے اتنا مارا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. لیکن جانتے ہیں اس قرآن کی آیت پہ غور کرو, وداعیا الی اللہ باذنہ, اللہ نے لوگوں کو ایسا بلایا کہ مار کھانے کے بعد آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا, بلکہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار آج یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا رسول ہوں, تو ان لوگوں کو ہدایت دے دے, ان لوگوں کو تو آئندہ آنے والے لوگوں کو ہدایت دے دینا, اور بعد میں آنے والی نسلیں ان کی ایمان لے کر کے چلی آئی. دیکھیے وہ لوگ غیر سمجھ کر کے مار رہے ہیں, بدماشوں کو پتھر دے کر کے بھیج دیا, لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ سے غور آپ ذرا کریں, اللہم اہد قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, اس کے باوجود آپ ان کو اپنا کہہ رہے ہیں. قربان جائیے, اس سے زیادہ اللہ کی طرف بلانے والا کون ہو سکتا ہے. وسراجا منیرا, اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. جس طریقے سے جب یہ سورج نکلتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے, رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب جناب محمد رسول اللہ مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو کفر اور شرک کی, باطل کی تمام تاریکیاں اللہ کے نبی نے ختم کر دی. اللہ نے فرمایا آپ سراج منیر بھی ہیں. اب اس کے آگے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو دنیا میں غلطی میں پڑھ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے رہا کرتے تھے جن لوگوں نے ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. یوم تقلب وجوہہم فی النار, قیامت کے دن ان کے چہرے کو جہنم کے اندر جھلسایا جائے گا, الٹا پلٹا جائے گا. آپ کسی چکن وغیرہ کی دکان پہ چلے جا کر دیکھیے جہاں فرائی وغیرہ ہوتا ہو, جہاں کھانا بنتا ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ جو فرائی کرتے ہیں تو بڑے سے ہنڈے میں یا کڑاہی میں تیل ڈال کر کے اس میں جب فرائی کرتے ہیں تو جب ڈال دیتے ہیں چکن کو تو ایک طرف ہو جاتا ہے, اس کو پھر اٹھا کر کے دوسری طرف اس کو پلٹتے ہیں تاکہ ہر طرف سے وہ چیز بھن جائے, کسی طرف کچا نہ رہنے پائے. یا کبھی کبھی سیخ لگا کر کے اس میں گوشت میں جو کوئلے کے اوپر رکھتے ہیں نا, تو ایک طرف رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو پلٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس طرف بھی آگ لگ جائے, اس طرف بھی وہ پکا ہو جائے, کچا نہ رہنے پائے. جس طریقے سے یہاں پہ ان کو بھونا جاتا ہے نا گوشتوں کو, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے نا, اسی طریقے سے ان کے چہرے کو ایسے الٹ پلٹ کر کے بھونا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ ایک طرف کر دیا ادھر آگ لگے, نہیں, ادھر ہو گیا تو ادھر پلٹو تاکہ ادھر بھی لگ جائے. یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا. اسی بنا پہ ان کی زبان سے کیا جملہ نکلے گا, اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو بھی بیان کر دیا ہے. یقولون یا ویلنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, جب وہ لوگ اتنی بھیانک سزا میں اپنے آپ کو پائیں گے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے گا, اے کاش کی دنیا کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دنیا میں ہٹے تھے, اسی بنا پر ان کے ساتھ ہی انجام ہوگا. اور جانتے ہیں آگے کا ان کا جملہ کیا ہوگا. اب جن لوگوں کی وہ لوگ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے یا جن کے پیچھے پڑ کر کے ان کا یہ حشر ہوا ہے, ان کے بارے میں وہاں کیا کہیں گے. وقالوا ربنا, اے ہمارے پروردگار, انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, دنیا میں ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی, ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی, اپنے بزرگوں کی بات مانی. فاضلونا السبیل, ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا, اے میرے پروردگار جن کے پیچھے پڑ کر کے دنیا میں ہم گمراہ ہو گئے تھے, ایسا کر تو ہمیں تو عذاب دے ہی رہا, ان لوگوں کو تو دوہرا عذاب دے, ڈبل عذاب دے. ایک تو یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اور دوسرے ان لوگوں نے ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا, ہمیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا. آج جن کے چکر میں پڑھ کر کے پوری اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں نا, جن کے بارے میں آپ ایک جملہ بول کر کے دیکھ لیجیے, آپ سے جھگڑا کر لیں گے. قیامت کے دن ان کے بارے میں کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے, ایک عذاب سے کام نہیں چلے گا, انہوں نے دنیا میں ہم کو بھی گمراہ کر دیا تھا, اسی بنا پہ آج ہم جہنم میں آئے ہوئے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو سینہ چوڑا کر کے نکلتے ہیں کہ ہم تو فلاں صاحب کے ماننے والے, ہم تو فلاں صاحب کے ماننے والے. قیامت کے دن انہی لوگوں کو لوگ برا بھلا کہیں گے.
اور آگے کچھ اور اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکار رہے ہو, ما یملکون من قطمیر, ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ کھجور کے اوپر, گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے, جو باریک سی جھلی ہوتی ہے, اس کے بھی مالک نہیں ہے. آپ جب کھجور کھائیے گا تو کھجور کی جو گٹھلی, اس پہ آپ ناخن لگا کے دیکھیے گا تو اس پہ سفید وائٹ کلر کی ایک پنی ہوتی ہے, ایک جھلی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں قطمیر. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں, گٹھلی تو چھوڑ دیجئے, اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے سفید کلر کی, یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. یہ اتنے زیادہ کمزور ہیں. اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور اگر بفرض محال یہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں تو اس کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اور جانتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے شرک کا بھی انکار کر دیں گے. اللہ ہم نے اسے کل کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کے ساتھ شریک بنانا. لہذا کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے. جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, جو مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں, وہ بات تو اپنی جگہ, لیکن آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی اس طرح شرک میں پڑے ہیں. ایسے لوگوں کو خاص طور سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے. قیامت کے دن جب جائیں گے اور وہ لوگ کہیں گے ہم تو ان کی عبادت کرتے تھے, ہم ان کو پکارا کرتے تھے, تو جانتے ہیں کیا کہیں گے, ما کنتم ایانا تعبدون, ہم نہیں جانتے کہ تم ہماری عبادت کب کیا کرتے تھے, ہم کو کیا پتا, ہم تو مر گئے تھے, ہم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو. اور اسی کے آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلُونَ, تم ہماری عبادت کرتے تھے دنیا میں, اچھا ہم کو تو نہیں معلوم, ہم تو غافل ہیں, ہمیں کیا خبر کہ تم دنیا میں ہماری عبادت کیا کرتے تھے, ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں کچھ پتا, ہم تمہارے بارے میں کیا جانے. اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر اس کی اور زیادہ پول کھول دی ہے. ایک اور آیت کریمہ آپ دیکھ لیجیے, اللہ رب العالمین نے ان کی اور کمزوری کا اس میں بیان کر دیا ہے, جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی پکارتے ہو, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, تمہارا یہ ماننا ہے کہ وہ تم کو روزی دیتے ہیں, تمہیں اولاد دے سکتے ہیں. لن يخلقوا ذبابا, وہ ایک بھی مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ولو اجتمعوا له, اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے اگر پوری دنیا کے یہ سارے کے سارے دیوی دیوتا جمع ہو جائیں, تم جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو, اگر یہ سارے کے سارے لوگ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائے پھر بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور قرآن میں الفاظ ہے لن یخلقوا, لن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو انگلش میں نیور کہا جاتا ہے. نیور کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہ بالکل نہیں, ہرگز نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں. ارے مکھی پیدا کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر کوئی مکھی ان سے کوئی تھوڑی سی چیز اگر چھین کر کے لے کر کے چلی جائے, لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, تو وہ اس چیز کو بھی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. مانگنے والا تو اتنا زیادہ محتاج ہے کہ اس کو کوئی چیز مل جائے, اور جس سے مانگنے جا رہے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ کمزور ہے. آپ دنیا میں زندہ ہیں, آپ کے اوپر مکھی بیٹھے آپ بھگا سکتے ہیں, آپ کے اوپر کیڑے مکوڑے آئے بھگا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم جو قبروں میں دفن ہو جائے وہ تو اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی بھگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب کا یہ مطلب ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, اور جو مانگنے جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. ایک آخری آیت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہر آدمی دنیا میں بزنس کرنا چاہتا ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسی تجارت کریں جو تجارت ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے کر کے جائے. کبھی بھی کوئی آدمی ایسی تجارت, ایسا بزنس کرنا نہیں چاہتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ ہم کو نقصان دے دے گا. ایسا بزنس آپ اللہ کی قسم کبھی نہیں کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف فائدے والی بزنس ہو, تو آئیے ایک تجارت, ایک بزنس اللہ آپ کو بتا رہا ہے, اگر ہو سکے تو کر کے دیکھیے. ان الذين يتلون الكتاب واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور, بے شک جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے, اس کو پڑھنے والے ہیں, اور جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں, جو بھی ہم نے ان کو روزی روٹی دے کر کے رکھی ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والے
سرا وعلانیہ، کبھی وہ چھپا کر کے دیتے ہیں یا کبھی وہ اس کو ظاہر کر کے دیا کرتے ہیں، یعنی آپ دونوں طریقے سے دے سکتے ہیں، آپ چھپا کر کے بھی آپ اس کو اعلان کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ اگر آپ کو کسی کو ابھارنا مقصد ہے کہ میں دوں گا، اگر دو چار لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی اس کو دے دیں گے، تو آپ اس کو دکھا کر کے بھی دیجیے، کیونکہ لوگوں کو رغبت ہوگی، ارے یہ دے رہا میں کیسے نہیں دوں؟ اور کبھی کبھی آپ اس کو چھپا کر کے بھی دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی دنیا میں یہ تین کام کر لے، یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا بزنس ہے، یرجون تجارت، یہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں لن تبور، جس میں کوئی نقصان کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی کاروبار کریں گے نقصان ہو سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے بس تین چیز آپ یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت ٹھیک سے کریے اور اس کو سمجھنا شروع کر دیجیے، نماز جس طرح قائم کرنا چاہیے اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے پورے سنتوں کے ساتھ، جس طریقے سے خشوع خضوع کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دیجیے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے عادی بن جائیے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ایسی ایک بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے آپ دنیا میں اس کا فائدہ نہ دیکھیں لیکن قیامت کے دن اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لن تبور، کبھی کوئی مندی، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی خسارہ، کبھی کوئی لاس اس بزنس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس تجارت کے لیے تیار ہے وہ اپنے دل میں آج سے ٹھان کر کے اٹھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔